بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الأطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الحمدللہ تفسیر ترتیبی قرآن ہماری گفتگو جاری. آج سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 49، 50 اور 51 میں ہماری گفتگو ہے. مقصد آیات کی وضاحت اور تشریح اور وضاحت کا مقصد ہدایت ہے، اپنی ہدایت کے لیے اور آپ تمام حاضرین و سامعین کی ہدایت کے لیے. اور ہدایت یعنی راستہ دکھانا، راہ دکھانا، صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ، اس راستے پر ثابت قدم رہنے کا راستہ، اس راستے پر مجاہد بن کر شیاطین کے اشاروں اور ان کے ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں مومن بن کر رہنے کا راستہ، اس کو ہدایت کہا جاتا ہے. ہدایت یعنی انسان کو نشاندہی کرنا، اس نے کرنا کیا ہے، کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے اور کس لیے اس نے زندگی گزارنی ہے. مقصد زندگی کا بیان ہدایت کہلاتا ہے. آیت نمبر 49 سورہ آل عمران. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ ہماری پہلی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جو عنوان کلی ہے وہ نبوت ہے. جیسے کہ بیان ہوا کہ خداوند متعال نے پچھلی آیت میں 47 اور 48 میں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو علم دیا ہے، علم کتاب دیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دیا، لکھنے اور پڑھنے کا علم دیا. علم اصل ہے، علم بنیاد ہے. کسی ہادی کے لیے، کسی عالم کے لیے علم بنیاد ہے. جاہل ظاہر ہدایت نہیں کر سکے گا. صرف علم کافی نہیں ہے، خداوند متعال انسان کو حکمت بھی عطا فرمائے، یعنی فہم بھی عطا فرمائے. علم اور ہے، فہم اور ہے. علم یعنی انفارمیشن، علم یعنی معلومات، لیکن اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا، عمل کی توفیق کا ہونا. عمل بہت مشکل ہے نا، ٹھیک ہے نا. اگر انسان کے پاس علم ہو اور عمل کرے، اسی کو مومن کہا جاتا ہے. اور یہ مشکل ہے، یہاں پہ جہاد کی ضرورت ہے، مشکلات ہے. آگے اسی لیے فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس مسیح ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنایا، رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. رسول بنا کر، یعنی اپنا نمائندہ بنا کر. رسول نبی بھی ہوا کرتا ہے، نبی ہیں. نبا یعنی وہ خبریں آ رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کی طرف سے، اخبار، خبریں، معلومات، خدا کی طرف سے ہدایت، خدا کی طرف سے وحی، سارا آ رہا ہے. رسول بھی ہیں، یعنی اس وحی کو، اس پیغام کو آگے بھیجنا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے. رسول کا کام یہ ہوتا ہے. اگر یہی نبی اور رسول امام بھی ہو تو امپلیمنٹ بھی کرنا اس کا کام ہے، نافذ کرنا بھی ان کا کام ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں. ٹھیک ہے، صاحب شریعت ہے اور
خداوند متعال نے کتاب بھی آپ کو عطا فرمایا، انجیل، لہٰذا کتاب کے ساتھ رسول بنا کر پیغام الہی کو لے کر رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ لہٰذا اس آیت اور باقی آیتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے مبعوث ہوئے۔ مثلا آیت ہے نا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس زمانے کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے رسول قوم بنی اسرائیل، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں نہ صرف بنی اسرائیل کے تھے، غیر بنی اسرائیل کے تھے، عالمی نبی تھے، عالمی پیغمبر تھے۔ بہار الانوار کی ایک حدیث کی طرف وہ مراجعہ کرتے ہیں اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آپ کی یہ نبوت عالمی تھا، لیکن اکثر فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت اور رسالت صرف بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح یہ آیت اور اس کے جیسی دوسری آیتیں ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، رسول ہونے پر دلیل کیا ہے؟ ظاہر بنی اسرائیل بڑے ضدی تھے، بہت مشکلات تھی نا، مانگتے تھے، باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے تھے اگر رسول ہے تو ہمیں بتائیں کیسے آپ رسول ہیں، دلیل بتائیں، کوئی پروف ہو، کوئی آپ ایسا الہی کام نامہ انجام دیں، کوئی معجزہ آپ دکھائیں۔ مطالبہ کرتے تھے، خدا کے حکم سے یہ معجزہ دکھاتے تھے، لیکن پھر بھی ضدی تھے، ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ اسی لیے 4 دلیلیں اپنی نبوت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 دلیلیں پیش فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، آیت نمبر 49 میں۔ پہلا کہ انی اخلق لکم من الطین، میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، لہٰذا میں وہ کام کر سکتا ہوں جو کوئی بھی نہ کرتا ہو۔ وہ کیا ہے؟ خلقت، میں خلق کر سکتا ہوں، یعنی میں بنا سکتا ہوں، اور میں بناؤں گا، یعنی ایک پرندے کے ڈھانچے کو، اس کے جسم کو گیلی مٹی سے میں بناؤں گا یا بناتا ہوں، اس کے بعد اس میں پھونکوں گا، وہ پرندہ بن جائے گا اور اڑ جائے گا تمہارے سامنے۔ لہٰذا یہاں پر ایسا نہیں کہ جادو ہو اور چشم بندی ہو اور دھوکہ چشم ہو، ایسا نہیں، بلکہ حقیقی طور پر فرمایا کہ انی اخلق لکم، میں یقیناً خلق کروں گا تمہارے لیے من الطین، گیلی مٹی سے، کیا کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کا ایک جسم بناؤں گا میں۔ بنانے کے بعد کیا کروں؟ فانفخ فیہ، پھر میں ان میں پھونکوں گا، فیکون طیرا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اصلی اور حقیقی پرندہ بن جائے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ چڑیا ہے، بعض کہتے ہیں کبوتر ہے، چھوٹے پرندوں میں سے تھا، یا کبوتر ہی اس سے چھوٹا چڑیا، طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ پرندہ بن جائے گا اور اڑ جائے گا۔ دوسرا فرمایا وہ ابرئ الاکمہ، وہ کام جو باقی اس زمانے میں طبیب نہیں کر سکتا، کیونکہ آیت اللہ علامہ طباطبائی کے بقول نبی کے معجزہ اس دور کے غالب علوم و فنون کے مقابلے میں آتا ہے۔ دیکھا، نبیوں کے جو معجزات ہیں اس زمانے کے غالب فنون اور علوم کے مقابلے میں آتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ باقیوں کی طرح نہیں ہے، یہ نبی خدا ہے اور یہ قوت اور قدرت اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر اپنے جادو دکھاتے تھے، کمال کے، مشہور و معروف جادوگر اس زمانے میں۔ لہٰذا اس زمانے میں جادو کے توڑ کے طور پر آپ نے عصا موسیٰ، جادوؤں کو ناکام کیا، جادوگروں کی جادوگری کو ناکام کیا، مبہوت کیا، ان کو شکست دی، تاکہ بتائیں کہ دیکھیں وہ اگر جادوگر ہیں تو جادو کے توڑ ان کے پاس ہے، علم خدا ان کے پاس ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھا، شعر و شاعری، ادب، خداوند نے قرآن نازل کیا فصاحت و بلاغت سے پور، کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، بنایا، لائے، کوششیں کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ فصاحت مبالغت بلاغت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، ان الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکے، الفاظ کی ترتیب کا مقابلہ نہیں کر سکے، ان کے آہنگ اور اس کی جو ترتیب ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، حالانکہ ادیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادباء کا دور تھا۔ اسی طرح یہ جو زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، حکمت کا زمانہ تھا۔ آپ دیکھیں بقرات اور سقراط اور ارسطو اس سے پہلے 400 سال، 300 سال، 350 سال پہلے ان کا زمانہ ہے، ان کا طب چلا آ رہا ہے، ان کا غوغا، ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ بقرات مثلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا طب کا، یعنی فادر آف دی میڈیسن کہا جاتا ہے ان کو، بقرات کو،
ابھی بھی ان کا یہ طب میں ان کی جو میڈیسن ہے جو ابھی بھی ان کے نظریات چلتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا، بقرات تھا، سقراط تھا، ارسطو، اس کے بعد ارسطو حکیم ہے. اس زمانے خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ طب کا علم دیا، اور ایسا علم کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. انسان آخر میں مریض ہو کے کیا ہوتا ہے؟ یا وہ مریض ہو جاتا ہے اور ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جو لا علاج ہو یا مشکل ہو جس کا علاج. ٹھیک ہے. خوب، ایک یہ کہ اس سے بھی آگے کہ مر جائے انسان، نہ صرف علاج کیا لا علاج مرض کا، بلکہ جو مر گئے تھے قبروں سے بھی اٹھایا. ٹھیک ہے، جنازہ جا رہا ہے، حکم دیا، خدا کے حکم سے اشارہ کیا، زندہ ہو گیا. قبر میں ابھی قبر کے اندر لیٹا ہوا، وہاں سے حکم دیا، قبر سے اٹھا، زندہ ہوا، چلا، زندگی گزاری. ٹھیک ہے، طب کا دور، اس طب کے اس عروج پر، حکمت کے اس عروج پر خداوند متعال نے آپ کو کیا دیا؟ وہ علم دیا. اس لیے فرماتے ہیں ان اخلق لکم، ایک تو خلقت. ٹھیک ہے، خلقت کیا مطلب؟ خدا خالق حقیقی پروردگار عالم کی ذات ہے. کوئی آج بھی اس سائنسی دور میں بھی پرندہ دکھائے بنا کے دکھا سکتا ہے کوئی پرندہ؟ حقیقی پرندہ ہو جس طرح ابھی ہے، اور وہ اس کے جسم اور جان ہو، خون ہو اس کے اندر، سب کچھ ہو. ہاں، سامری کی طرح کوئی بچھڑا کی شکل بنا کر کیمیکل کے ذریعے سے اسے آواز اس میں ایجاد کر سکتا ہے، لیکن خود بچھڑا بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. پرندہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. تو اس زمانے میں بھی ناممکن ہے، اس زمانے میں بھی ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کے دلیل کے طور پر باذن اللہ پرندہ بنایا. اخلق خلق کیا. خدا نے قدرت خلقت ان کو دی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصل خدا کا ہے. خالق ہونا خدا ہے، جس طرح رب ہونا خدا ہے، لیکن خدا نے والدین کو رب قرار دیا. خدا کون ہے؟ خالق. لیکن ممکن ہے نبوت اپنے نمائندے کی حقانیت پر دلیل کے طور پر یہ طاقت ان کو عطا فرمائے. جس طرح علم اللہ، حقیقی علم اللہ کے پاس، لیکن خدا علم عطا فرماتا ہے. قدرت اللہ کا، لیکن خدا قدرت عطا فرماتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اکمہ کو علاج کر سکتا ہوں. اکمہ کا علاج کر سکتا ہوں، شفا دے سکتا ہوں. اکمہ یعنی مادرزاد، اندھا، پیدائشی اندھا. آج بھی پتہ نہیں اس کا علاج ہے یا نہیں، لیکن کسی حد تک شرائط کے ساتھ اندھے کا علاج ہو سکتا ہے. اس زمانے میں ناممکن تھا. ابرص، کوڑ کا مریض، سفید داغ جس کے آ جاتے ہیں منہ پہ اور جسم پہ، ممکن ہے آج اس کا علاج ہو، لیکن اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا. لوگ پریشان ہوتے تھے، اندھا ہے کیا کیا جائے، کوڑ کا مریض ہے کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا ان کا میں علاج کر سکتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے کا میں علاج کر سکتا ہوں، بینا بناؤں گا، اس کو بنا سکتا ہوں. وَأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مریض کو میں صحت یاب کر سکتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرا کیا ہے؟ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، چوتھا معجزہ فرماتے ہیں کہ میں متنبع کر سکتا ہوں، خبر دے سکتا ہوں کیا تم کھاتے ہو، کیا تم کھا رہے ہو، اور تم کیا چیز اپنے گھروں میں تم نے جمع کیا ہوا ہے، اکاؤنٹس میں جمع کیا ہوا ہے. جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے، جو تم نے جمع کر رکھا ہے نا، مال و متاع جو بھی ہے، اور جو تمہارے پیٹ میں ہے نا، میں بتا سکتا ہوں تم کیا ہو. تمہارے گھروں کے حالات سے میں آگاہ ہوں، تمہارے اپنے حالات سے میں آگاہ ہوں. تمہارے معدے میں کیا ہے میں اس سے آگاہ ہوں. تم کھاتے کیا ہو، حلال حرام میں اس سے آگاہ ہوں. تم کیا کماتے ہو اور کیا ذخیرہ تمہارے گھروں میں، اس سے میں آگاہ ہوں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو چار چیزیں ہیں نا، خداوند متعال کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجام دے سکتے ہیں جو معجزات. ٹھیک ہے، پرندے کو خلق کرنا، پھر اڑ جانا، اسی طرح مرض اکمہ اور ابرص کا علاج، اسی طرح مردے کو زندہ کرنا، اور علم غیب. فرماتے ہیں ان میں آیت ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، تمہارے لیے نشانی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے نشانی ہے. غیر مومن ہو تو نشانی نہیں ہے. جو بضد ہیں، ضدی ہیں، جو جن میں اکڑ ہے، جن میں تعصب ہے منفی، ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی
جو سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں حجت، خدا حجت قائم کر رہا ہے نا، خدا یہ سارا کیوں حضرت عیسیٰ حکم خدا سے انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ کو نبی ثابت کریں، نبی ثابت کریں، رسول ثابت کریں، ہادی ثابت کریں، تاکہ ہدایت ہو۔ معجزات ہدایت کے لیے، معجزے نبی انسان کی ہدایت اور تربیت کے لیے ہے، نہ کہ بے تربیتی کے لیے، نہ کہ پیچھے ہٹنے کے لیے، نہ کہ ضلالت کے لیے۔ دیکھیں آپ جب دعائے ندبہ پڑھتے ہیں اس میں معصوم کیا فرماتے ہیں؟ یہ حجت جو پروردگار عالم تمام کرتے ہیں معجزات کے ذریعے سے، یعنی کیا مطلب؟ ولا یقول، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن، ولا یقول احد لو ارسلت لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، اے خدا تو نے کیوں ایسا رسول جو ہمیں ڈراتا ہو ہمارے لیے جو نہیں بھیجا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ دعائے ندبہ میں معصوم فرماتے ہیں پڑھنا چاہیے، جیسے ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیے دعائے ندبہ، یعنی فریاد۔ اس میں امام کے غیبت کے زمانے میں آپ کی جدائی پہ مومن فریاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اے امام آپ کا ظہور کب ہوگا، ہم کیا کریں؟ وہاں پہ فرماتے ہیں ولا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کیوں آپ نے رسول منذر نہیں بھیجا۔ اسی لیے فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل واقمت لنا علما ہادیا، کیوں ہمارے لیے علم کا پرچم علم بلند نہیں کیا ہمارے لیے، فنتبع آیاتک، تک ہم اتباع کرتے آپ کی، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائے۔ اگر حجت نہ ہو تو انسان ذلیل و خوار ہے، ذلت سے دو چار ہوتا ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو، ہادی برحق نہ ہو تو، وہ راستہ دکھانے والی کوئی نہیں، کیا کرے گا؟ وہ دو راہوں پہ گمراہ ہوتا جائے گا، ضلالت اور گمراہی میں جائے گا۔ حجت کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں وَأَلَّا يَزُولَ الْحَقُّ عَنْ مَقَرِّهِ، دعائے ندبہ میں، تاکہ حق متزلزل نہ ہو اپنی جگہ سے، وَيَغْلِبَ الْبَاطِلَ عَلَى أَهْلِهِ، تاکہ باطل حق پر غلبہ نہ کرے یا اہل حق پر غلبہ نہ کرے۔ حجت خدا کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک یہ کہ حجت تمام ہو جائے، بہانہ نہ رہے کہ کیوں نہیں آیا، اور دوسرا تاکہ حق کا بول بالا ہو، باطل سرنگوں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے معجزات کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ حق قائم ہو معاشرے میں، کیونکہ اللہ حق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق، انجیل و تورات حق، آپ کی باتیں حق، یہ سارے معجزات حق، تاکہ حق قائم ہو، باطل ختم ہو، باطل نابود ہو۔ لیکن انہوں نے حق کی پیروی نہیں کی، سارے معجزات مانگے لیکن پھر اس کے بعد ضدی رہے۔ امام نے فرمایا اس کا فلسفہ ہی ہے، ناقابل انکار معجزات لیکن انکار کیے انہوں نے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، لیکن اذان محترم خداوند متعال نے 2 دفعہ باذن اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے اسی آیہ مبارکہ میں، 49 نمبر آیت سورہ آل عمران۔ باذن اللہ، باذن اللہ، پرندے کی خلقت کی بات ہے باذن اللہ، شفا کی بات ہے باذن اللہ، کیوں؟ تاکہ غلو سے پرہیز کرے۔ ٹھیک ہے، غلو کا خطرہ ہے جب ایک نبی، ایک پیغمبر ایسا کام کرے جو کوئی بھی نہ کر سکتا ہو، تو وہاں پہ بے شعور اور بے بصیر لوگ، جو نکمے لوگ ہیں، جو نافہم ہیں، ان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ جاہل پھر پروپیگنڈوں کے اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ پھر اٹھتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، اس کے بعد مثلا عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ آ جاتے ہیں ان کے جانسوں میں، غلو کرتے ہیں، یعنی حد سے پار ہو جاتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں، عیسیٰ کے تثلیث کے قائل ہو جاتے ہیں، عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، جیسے اس کے بعد میں بات ہوئی، خود خدا ہے نعوذ باللہ، یا خدا نہیں ہے تو خدا کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، رشتہ ہے، جسمانی رشتہ ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے آپس میں، خونی رشتہ ہے نعوذ باللہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب در خیبر اکھاڑا نا، اس وقت بھی آپ دیکھیں ہمیشہ معصومین علیہ السلام، قرآن نے یہ جب ایسے کردار پیش کیے تو فوراً باذن اللہ فرمایا۔ آپ دیکھیں سورہ مائدہ 110 آیت میں 4 دفعہ باذن اللہ ہے، یہاں پہ 2 دفعہ ہے، 4 دفعہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔
تاکہ غلو سے معاشرہ پاک رہے، تاکہ یہ جو خطرہ ہے اس خطرے سے یہ معاشرہ جو ہے وہ پرہیز کرے، معاشرہ بچے اس سے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے در خیبر اکھاڑنے کے بعد ظاہر ہے اتنا بڑا دروازہ 40 پہلوان بھی جس کو نہیں کھول سکتے، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاڑ کر پھینکا، فوراً فرمایا کہ میں نے اس در کو اپنے جسمانی اور غذائی، یہ دونوں ہے، ایسا نہ سمجھو کہ میں نے جسمانی طاقت نے اس کو اکھاڑا ہے، جو میں نے کھایا ہے اس کھانے کی اس اثر ہے کہ میں نے اس در کو اٹھایا، بلکہ بقوت ربانیت، میں نے اس در کو خدا کی اس قدرت سے میں نے اکھاڑا ہے، نسبت دی اللہ کی طرف، ربوبیت اللہ کی طرف، اللہ کے رب ہونے کی طرف، اللہ کی طاقت کی طرف نسبت دی۔ یعنی غلو سے جو خطرہ تھا امیر المومنین کو، جو خطرہ بعد میں ابھی تک وہ خطرہ چلا آ رہا ہے نا، نصیریت کون ہے؟ رب مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، علی اللہ نعوذ باللہ، علی رب کے قائل ہے، آپ وہ کلپس وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے انحرافات کیوں ہیں؟ اسی لیے باذن اللہ کا لفظ کا تکرار ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے بقوت رحمانیت و ربانیت کا لفظ استعمال کیا تاکہ غلو سے پاک ہو، تاکہ انحرافات سے پاک ہو، ان ہستیوں کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد ان کی نبوت کے قائل ہو جائیں، اور صرف یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے قدرت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ سمجھنے کے لیے، نہ کہ آپ کہیں گے یہ خود خدا ہے، یا یہ خود یہ کام استقلالاً انجام دے رہے ہیں خود اپنی قوت سے۔ شرک ہے، یہ غلو ہے۔ خدا کی مخلوق اتنی بڑی ہستیاں، نبی اگر کوئی کام خارق العادہ کوئی معجزہ اگر انجام دے، باذن اللہ ہے، اللہ نے لوگوں کے فہم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ان معصومین سے، ان پیغمبر و نبیوں سے معجزے کروائے ہیں تاکہ ان کی حقانیت معلوم ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت اور ان کا اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہونا ثابت ہو کہ اللہ کی طرف سے، اس لیے قدرت ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کیوں نہیں ہے۔ خلاصہ توحید سمجھ میں آ جائے، توحید سمجھ میں آ جائے۔ یہ سارا کرنے کا مقصد پرندے کو زندہ کرنا اور مردے کو زندہ کرنا اور غیر لا علاج مرض کا علاج کرنا اور علم غیب کیوں؟ تاکہ ہم اور اس زمانے کے لوگ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیا کہا یہ جادو ہے۔ جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا، جو اکڑ پر کے شکار ہے یا مستکبر ہیں، ان کے لیے بہانہ چاہیے نا، بہانوں کی کمی تھوڑی ہے، کوئی بھی بہانہ انسان بن، یہ تو جادو ہے، شفا دی تو جادو ہے، پرندے کو اگر زندہ کیا یا بنایا اور پر اڑ گیا تو یہ جادو ہے۔ کون؟ رسول اللہ کے لیے بھی تو یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ فرماتے مومنین، اگر تم مومن ہو تو ان میں نشانی ہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کا رسول ہے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، علم لے کر، قدرت لے کر، شفا کی طاقت دے کر، خلقت کی طاقت دے کر اور علم غیب دے کر بھیجا ہے، یہ رسول خدا ہے۔ آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، مصدق بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ ایک دو، یہ رسول مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، کن کا؟ لما بین یدیہ، جو ان کے ہاتھ میں ہے، جو خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے، کہا یعنی تورات، کیونکہ اس سے پہلے جو شریعت ہے، شریعت موسوی ہے نا، اور کتاب ہے، کتاب تورات ہے، خداوند متعال نے کتاب دی، آپ مصدق ہیں، اس کا مطلب ہے انبیاء کے دلوں میں کوئی دوسرے کے لیے اختلاف نہیں ہے، مفاد پرستی نہیں ہے، پہلا جو ہے جس کی شریعت ہے اس کو مانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 1,24,000 نبیوں میں آپ کہیں بھی اختلاف نہیں دیکھیں گے، کہیں پہ ٹکراؤ نہیں دیکھیں گے، کہیں پہ تضاد آپ نہیں دیکھیں گے، مصدق بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ مصدق پہلا آیا، ان کی شریعت ختم ہوئی، اگلا اس کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ تصدیق یعنی اس کے اصولوں کو ماننے والا، کیونکہ دین کے اصول وہ ایک ہی ہیں، توحید، نبوت و معاد، جو دین میں جو اہم بنیاد ہے وہ ساری شریعتوں میں آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی ہے۔ معاشرتی لحاظ سے، لوگوں کی ذہنیت کے لحاظ سے، لوگوں کے معاشرے کے لحاظ سے ظاہر ہے شریعت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور کبھی یہ ایسا ہوا ہے کوئی حلال حرام ہو گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ حلال ہو گیا، یہاں پہ بیان ہوگا۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والا ہے جو اس کتاب تورات کی جو ان کے ہاتھ میں ہے، من التورات، تورات کا پھر ذکر کیا،
وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ فرمایا میں حلال کرنے جا رہا ہوں تمہارے لیے وہ بعض چیزیں جو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعض حلال حرام قرار دیے گئے، اس لیے کہ سزا کے طور پر ہے، وہ سزا کے طور پر یہ ہوتا ہے، کیونکہ اصل تربیت ہے، تربیت میں سزا و جزا کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ نہیں، بہت سی غلطیاں بنی اسرائیل سے ہوئیں، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں آیت نمبر نساء 160 نے یہ بیان کیا ہے، یہاں پر سرسری طور پر بیان ہوا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کرنے جا رہا ہوں ان چیزوں کو جو بعض جو تمہارے حرام قرار دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 160 نساء فرماتے ہیں وہ کیا تھا؟ ظلم تھا ان کا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودی وہ لوگ جو یہودی ہیں انہوں نے ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احل لہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ہاں یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام قرار دیا طیبات کو، ان پاک چیزوں کو، طیبات کو جو ان پر حلال تھا۔ اب اس میں کیا ہے؟ نبیوں کا قتل ہے، نبیوں کی تکذیب ہے، بے گناہ لوگوں کا قتل ہے، سود کا کھانا ہے، رائے خدا سے لوگوں کو روکنا ہے، یہ چند چیزیں بیان ہوئی ہیں، وہ جو گناہ جو ظلم ہے جن کی وجہ سے حلال حرام قرار دیا گیا۔ کیوں؟ سزا کے طور پر، سزا کے طور پر، تاکہ وہ سمجھیں، چاہے وہ ہوشیار ہو جائیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ اب کیا چیزیں حلال تھی حرام ہوئی؟ سورہ انعام 146 نمبر آیت نے بتایا ہے کیا چیزیں حرام ہوئی۔ دیکھیں فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی تھے بنی اسرائیل کے، ان کے اوپر حرمنا کل ذی ظفر، کل ذی ظفر، زوئیں سے ظفر، جو بھی صاحب ظفر تھے ان کو ہم نے حرام قرار دیا۔ ایک ذی ظفر سے مراد یعنی ناخن کے، جو ناخن والے جانور ہیں ان کو حرام قرار دیا۔ ناخن والے سے مراد نہیں ہر ناخن والے، ناخن سے مراد ہے جو کھر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہے، جو سخت حصہ ہے جسے وہ جانور چلتا ہے، اگر وہ جس کو کھر کہا جاتا ہے، اگر وہ اس میں شگاف نہ ہو، شگاف نہ ہو بیچ میں، ایک ہو پورا، ان جانوروں کو حرام قرار جو حلال تھے، جن میں سے اونٹ ہے، جس میں سے شتر مرغ ہے، جن میں سے مرغابیاں ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاؤں کے نیچے جو سخت حصہ ہے اس میں شگاف نہیں ہے، دو حصے نہیں ہیں۔ آپ گائیں کو، بھینس کو، بکروں کو دیکھیں تو ان کے پاؤں کے نیچے دو حصے ہیں، لہٰذا بکرا حلال تھا حرام نہیں ہوا، بھیڑ حلال تھے حرام نہیں ہوا، گائیں بھینس حلال تھا حرام نہیں ہوا۔ وہ حرام ہوئے کہ جو ذی ظفر تھے، ذی ظفر سے مراد یعنی کہ جس کا پاؤں کے نیچے، جس کو کھر کہا جاتا ہے، وہ اس میں شگاف نہیں ہے، یہ حلال جو تھے ان کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح کچھ پرندے تھے جن کو حرام قرار دیا، مچھلیاں تھیں، مثلا ہفتے کے دن کی پابندی تھی کہ مچھلی نہیں پکڑنی، حرام تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس آیت مبارک میں کیا فرما رہا ہے، ایک یہ کل ذی ظفر، صاحب جو ناخن ہے، جو جس کی تفصیل ابھی بتائی گئی ہے، وہ حرام قرار۔ من البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گائیں، بقر یعنی گائیں، غنم یعنی بھیڑ، گائیں اور بھیڑ کی جو چربی ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ ابھی آپ کے لیے حلال ہے نا، لیکن اس وقت اس سے پہلے بھی حلال، ابھی بھی حلال، لیکن بیچ میں سزا کے طور پر حرام قرار دیا گیا۔ البتہ کون سے وہ بتاتے ہیں، شحومہما یعنی ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، مگر ان کی جو پشت کی چربی ہے وہ حلال تھا، اوی الحواء، آنت کے ارد گرد جو چربی تھی وہ حلال تھا، وما اختلط بعظم، گوشت کے ساتھ جو مخلوط لگی ہوئی چربی ہے وہ حلال تھا۔ اس کے علاوہ جو چربی ہے، جو الگ چربی ہے، جو مستقل چربی ہے، وہ حرام قرار دیا گیا۔ پر دو چیزیں ہو گئی نا، ایک کیا، ان کے ناخن والے، کھر والے جانور، شکاف جس کے اندر نہیں ہے، وہ جانور کلن حرام۔ اس کے بعد بھیڑ اور گائیں، بقر اور غنم کے چربی حرام، سوائے ان چند کے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ کیوں حرام قرار دیا گیا؟ فرماتے اس سزا کے طور پر جو انہوں نے ببغیہم، جو انہوں نے بغاوت کی تھی دین کے خلاف، نبی کے خلاف. باغی بنے نا، باغی جب بنے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ طیبات بھی خداوند متعال ان کے لیے حرام فرما دیتا ہے، اب کھائیں گے تو سزا ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ. اب ان کے لیے اب ظاہر ہے اب یہ شادی جب حلال ہو جائے تو خوشی کی لہر، ٹھیک ہے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مصدق ہوں. اب ظاہر ہے آپ کے پاس ایک کتاب ہے، پہلے سے ہے، تورات ہے. ایک نبی آج ایک ذہنی اور نفسیاتی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جب وہ کہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا پچھلا جو تعلیمات ہے اس کو میں مانتا ہوں، مصدق ہوں. اس کے بعد وہی پیغمبر کے وہ جو حرام کیے کچھ دیر کے لیے سزا کی طور اس کو میں دوبارہ حلال کرنے جا رہا ہوں. لوگوں کے ذہن میں خوشی آئے گی، معاشرے میں خوشی کی لہر ظاہر ہے، اس کی آٹومیٹکلی اس کا اثر ہے. اس لیے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دوبارہ فرمائے کہ وَجِئْتُكُمْ، میں لے کے آیا ہوں تمہارے لیے ایسی نشانیاں اور معجزات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تھی. یعنی اب جو میں حلال کرنے جا رہا ہوں نا، وہ ایسا نہیں میں اپنے نفس اپنی طرف سے کر رہا ہوں، میں پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ جو معجزے دکھاتا ہے وہ پیغمبر ہوا کرتا ہے، نبی خدا ہوا کرتا ہے. جو میں آیتیں لے کے معجزات لے کے آیا ہوں وہ نبی کی ہونے کی حیثیت سے تھی، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تھی. اب جب میں ان چیزوں کو جو حرام تھا حلال کرنے جا رہا ہوں وہ بھی نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں. لہٰذا ایک رسول کے لیے جہاں پہ اختیارات تکوینی ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ولایت تکوینی ان کے اندر ہے. تکوینی سے مراد یہ نہیں نیچرل میں آپ جو ہے نا اختیار رکھتے ہو، شفا دے سکتے ہو، پرندے کو خلق کر سکتے ہو، یہ سارے معجزات. جس طرح ولایت تکوینی ہے اسی طرح ولایت تشریع بھی ہے ایک پیغمبر کو کہ وہ قانون وضع کر سکتا ہے، قانون میں ترمیم کر سکتا ہے، قانون کو بدل سکتا ہے، ایک حرام چیز کو دوبارہ حلال کر سکتا ہے. لہٰذا آپ نے اس طرف سے وہ اشارہ فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار سے نشانیاں اور معجزات دکھانے والا یہ رسول اسی پروردگار کی طرف سے حرام کو حلال کر رہا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، 50 نمبر آیت. فَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی یہ فَاتَّقُوا اللَّه یعنی تقوی اختیار کرو، یعنی قانون الہی جب سامنے ہے تو اس پر عمل کرو، قانون کی پاسداری کرو، کیونکہ سیاق میں قانون اور حلال و حرام کا تذکرہ ہے. مفسرین بعض فرماتے ہیں یہاں سے مراد فَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی جب قانون بدل، اب نہ کو پہلے حرام تھا اب حرام ہی رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے مثلا موسیٰ علیہ السلام نے حرام کیا، اب ہم نہیں مانیں گے دوبارہ. آپ کون ہوتے نعوذ باللہ؟ نہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. سزا کے طور پر کچھ دیر کے لیے خداوند متعال نے حلال کو حرام کیا، اب وہی ایک اور رسول خدا کی طرف سے، رب کی طرف سے، وہ اب حلال کرنے جا رہا ہے تمہارے سہولت کے لیے، سزا کو ختم کر رہا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میری اطاعت کرو، میں آج حلال کر رہا ہوں، میری اطاعت کرو، وہ طیبات اب تمہارے لیے حلال ہے. آخری آیت 51 نمبر 51 ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. خلاصہ کلام اور نتیجہ جو ہر نبی کی ذمہ داری ہے اور ہدف رسالت ہے وہ کہ ان اللہ ربی و ربکم، وہ اللہ میرا بھی پروردگار ہے، مالک ہے، صاحب اختیار ہے اور تربیت کرنے والا ہے، تمہارا بھی رب ہے، مالک ہے، صاحب اختیار ہے. وہ رب ہے، یعنی رب کہہ کے کہا کہ خبردار نہ کہنا میں خدا ہوں، خدا کے بیٹا ہوں، الوہیت رکھتا ہوں، الہ ہوں، نہیں. جس طرح وہ میرا پروردگار ہے آپ کا بھی پروردگار، جس طرح آپ کا پروردگار ہے میرا بھی پروردگار ہے. اسی کی طرف سے ہدایت کے طور پر تربیت کے لیے میں آیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا ہوں. جتنے معجزات ہیں تربیت کے لیے تمہارے لیے. وہ میرا رب تمہارے، جو تمہارا رب ہے، تمہاری ہدایت کے لیے مجھے بھیجا ہے. سارے معجزات ہدایت کے لیے. فاعبدوہ، رب تو ہے وہ خدا، میرا بھی تمہارا بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کرنا کیا ہے اس رب کے سامنے، کرنا کیا ہے؟ فاعبدوہ، عبد بنو اس کا. یہ خلاصہ ہے پورا قرآن کا خلاصہ. کیا عبودیت ہے، پیغام کیا عبودیت ہے. اے انسان عبد خدا بنو، خدا کا کہنا مانو، اللہ کی غلامی کرو، پروردگار کے احکام کی پابندی کرو، ریڈ لائنز کراس مت کرو.
حرام کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، حرام کی طرف مت جاؤ، حلال کھاؤ، طیبات کو کھاؤ، حلال لقمے کھاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ربی و ربکم، اللہ میرا پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، فاعبدوہ، اس کا عبد بنو، اس کی عبادت کرو، اس کا کہنا مانو۔ عبد یعنی خدا کی ماننا، عبودیت اختیار کرنا، شیطان، شیاطین، غیر خدا کی نہ ماننا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی عبد ہونا صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ آیت، یہ پیغام، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تارکول، کوئی روڈ، کوئی ایسا کوئی موٹر وے نہیں ہے، سیدھا راستہ جو خداوند متعال نے بار بار قرآن میں فرمایا، وہ کیا ہے؟ عبودیت ہے۔ اگر ہم عبودیت اختیار کریں گے صراط مستقیم پر ہیں، عبودیت سے ہٹیں گے عبد شیطان بنیں گے، اب سے عبد نفس بنیں گے، عبد انسان بنیں گے، عبد حکمران بنیں گے، ٹھیک ہے، غیر الہی قوانین کا عبد بنیں گے، کسی اور اپنے سے جو بڑا ہے اس کا عبد بننے کی کوشش کریں گے، اس کی سنیں گے۔ فرماتے ہیں یہاں صراط مستقیم پہ نہیں ہو تم، صراط مستقیم پر یعنی خدا کی سنو، جتنا 100% خدا کی سنو گے 100% صراط مستقیم پہ ہو، 50% عبد خدا ہو، 50% صراط مستقیم پر ہو۔ جس دن گناہ انجام دیا، خدا کی نہ سنی، نمازیں قضا ہوئی، جھوٹ بولا گیا اور سود کھایا گیا، ظاہر ہے صراط مستقیم پہ نہیں ہو۔ اور اللہ بچائے اس دن سے کہ جب انسان صراط مستقیم پہ نہ ہو اور فرشتے موت آ جائے، اس کی روح قبض کر جائے۔ عاقبت بخیری کے لیے دعا کریں ہم کہ ہم جب مریں تو ہم صراط مستقیم پر ہوں انشاءاللہ۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ عبد خدا بن کر ہم اس دنیا سے جائیں، عبد غیر خدا، عبد شیطان بن کر نہ جائیں۔ یہ ہے آج کے الحمدللہ جو بحث اور گفتگو ہے، اس کا خلاصہ کہ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد دلیل بھی دی، اور دلیل کے طور پر ظاہر یہ دلیل اور یہ سارا ان کے اپنے مطالبات پر ہے، اور اس مطالبات کے مقابلے میں 4 قسم کے معجزات کا تذکرہ ہوا۔ ان 4 جو معجزات ہیں ان کو خداوند متعال نے آیت نمبر 49 میں آیت الہی قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ آیت تمہارے لیے ہے، اگر تم مومن ہو تو تم سمجھ سکتے ہو یہ آیت کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہر نبی مصدق ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصدق ہے، تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن تصدیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل، ترمیم ناممکن ہو، نہیں، مصدق ہیں، لیکن وہ سزا کے طور پر جو حلال حرام کیا گیا تھا، میں آج حجت خدا ہونے کی حیثیت سے حکم خدا کے تحت اس کو حلال کرنے جا رہا ہوں۔ اب کیا چیزیں حلال ہوئیں، کیوں حلال ہوئی، اس کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں فرمایا خبردار، یہ قانون الہی ترمیم کے بعد یا پہلے اس کی پابندی ضروری ہے۔ قانون الہی کی پابندی تقوی الہی کہلاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، تقوی الہی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ معصوم کی اطاعت وہی تقوی الہی ہے، قانون کی پابندی تقوی الہی ہے، معصوم کے فرمان پر چلنا، اطاعت کرنا تقوی الہی ہے۔ اور فرمائے کہ اس کا سارا جو نتیجہ تقوی الہی کا وہ کیا ہے؟ عبودیت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ پس فاعبدوہ، اس اللہ کی عبادت کرو، یہی عبادت صراط مستقیم ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔